جب آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو سپیس نہیں دیں گے اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ احتجاج بھی نہ کریں، یہ سپیس نہ دینے سے مراد کیا ہے؟ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں نا، جیسے اب اگر میں آج چاہوں کہ جی میری پولیٹیکل پارٹی ہے، میں لاہور کے اندر جلسہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں ہے، جماعت اسلامی کو ہے لیکن مجھے نہیں ہے، تو میں اپنا حق کہاں سے مانگوں؟ کہیں اور جگہ جا کے سیاست کروں؟ کیونکہ ووٹ تو میرا یہیں پہ ہے پاکستان میں۔ ایک یہ چیز تو ایک دوسرے کو میں نے کہا نا کہ تسلیم نہیں ہو رہا ہے۔ پھر عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی بلا وجہ، حالانکہ کوئی اگر آج 10-11 مرتبہ تو ہمارے سی ایم صاحب جا چکے ہیں اڈیالہ، کہتے ہیں جی یہ وہاں پہ اپنے فوکس کیوں نہ کرے؟ بھائی وہ فوکس کر رہے ہیں لیکن وہ 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے، اگر آپ ملوا دیتے تو یہ 9 دن اس کے ضائع نہ ہوتے، تو اس میں تو بہت بڑا رول تو پھر یہ ہے۔ لیکن وہ اگر ان چیزوں سے ہٹ کے گورننس پہ ظاہر ہے کہ ان کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے، گورننس چلتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک دن آ جائیں۔ یہاں پر ملے بغیر گورننس نہیں چل سکتی۔ دیکھیں ملنا ان کا حق ہے، اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہ ملیں، کیونکہ جس بندے نے اس کو سی ایم بنایا ہے آپ کہیں کہ جی آپ اسے نہ ملیں، اس کو چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مجھے تھوڑا سا درستگی کے لیے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا ہم نے بچایا، یہ سر ابھی نہیں پلیز دیکھیں ڈیفالٹ کیسے ہو رہا تھا ہمارے دور میں، چونکہ ان کے پاس خزانہ ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ $16.4 بلین ہمارا ریزرو تھا، اور اس میں آج آپ دیکھیں کہ ان کے پاس $14.4 بلین ان کے ریزرو ہے ٹوٹل آج کے دور میں، جس میں $9.2 بلین جو ہے وہ دوست ممالک کے ہیں۔ یہ کوئی چیز غلط ثابت کر دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو جب ہمارے دور میں 16.4 تھے تو وہ کیسے ڈیفالٹ تو تب ہونے جب جو اسحاق ڈار صاحب آئے۔ یہ تو مفتاح اسماعیل کی اپنی رپورٹ ہے، جو ان کا اپنا وزیر خزانہ تھا، انہوں نے کہا کہ اصل میں اس میں کئی چیزیں تھیں، ایک تو وہ پیٹرول کے ساتھ جو آپ جاتے جاتے کر کے گئے تھے، لیکن گروتھ ریٹ آپ اور لینڈ مائنز تو خود ہی اس وقت کہا گیا تھا کہ لینڈ مائنز نہیں، لیکن گروتھ ریٹ، خیر میں اس سے جواب لے لوں گا، گروتھ ریٹ ہمارے دور میں 6% تھا، اب سب کو پتا ہے آج کتنا ہے، 2 سے اوپر ہی نہیں جا رہا ہے۔ سر وہ نمبرز فجنگ اس سر وقت بھی تھی۔ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے نا، انفلیشن ہمارے دور میں 12 تھی، ان کے دور میں 38 پہ پہنچی، اب کرتے کرتے یہ بے شک ہے کہ سنگل ڈیجٹ ہے، لیکن آپ جائیں چاول خریدے، گھی خریدے، آپ کو وہ کوئی چیز آپ کو سستے داموں ملے، مجھے بتائیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ میں اس پہ جواب لے لوں گا، مجھے اس پہ بتائیں۔ ٹیکس کی بات آپ نے کی، ابھی دیکھیں آئی ایم ایف نے 40 آئٹمز کے اوپر ٹیکس لگایا، کیوں؟ ان کا جو خسارہ ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ نہیں لگا نا، کوئی نہیں ٹیکس۔ اچھا اب مجھے اس کا جواب دے دیں کہ اب یہ جو موبلائزیشن کی بات ہو رہی تھی، شفیع جان صاحب نے جو کہا کہ یہ جلسے ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم حقیقی آزادی کی جو ہمیں کال ملے گی، تو پھر اس طریقے سے جب دعوے کریں گے تو پھر تو نہ ملاقات ہوگی نہ ہی کال ملے گی۔ دیکھیں احتجاج کرنا ہمارا کہ دیکھیں ایک لینگویج ہوتی ہے جلسوں کی، وہ ایک الگ ہوتی ہے۔ دیکھیں جو ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھیں ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر ہے، اگر آپ بیرسٹر گور جیسے سلجھے ہوئے آدمی کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے، اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے، اسد کیسر کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے، جو بالکل پارٹی میں ان لوگوں کی سنی جاتی ہے؟ کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور بات کرنا جانتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ ان سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جب ان سے نہیں کریں گے تو پیچھے تو اتنا بڑا پریشر ہے عوام کا، وہ ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں۔